السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں 2001 کا میں نے آپ کو ٹی جی ٹی کا پیپر سولو کر کے بتایا تھا، جس میں ایک سوال سے لے کے 70 سوال تک۔ آج میں آپ کو اس کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوا ہوں، 71 سوال سے 125 سوال تک، یعنی کہ ٹوٹل 125 سوالات آئیں گے۔ تو آئیے 71واں سوال شروع کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون ماہر اقبالیات ہیں؟ احتشام حسین، گیان چند جین، جگن ناتھ آزاد، عبادت بریلوی۔ ان چار میں سے کون ہے؟ یہ 71واں سوال ہے، تو جواب ہے آپ کا جگن ناتھ آزاد۔ گل بقاولی اپنے گلچی کو تلاش کرنے کے لیے مرد کا روپ بدلتی ہے اور ایک مردانہ نام رکھتی ہے، وہ نام کیا ہے؟ فیروز بخت ہے، فرخ ہے، آزاد بخت ہے یا زین الملوک ہے؟ کیا ہے؟ تو وہ جواب ہے فرخ۔ 73واں سوال ہے، فسانہ آزاد میں کس شہر کی تہذیب و تمدن کو اجاگر کیا گیا ہے؟ یعنی کہ تعریف کی گئی ہے، کس شہر کی تعریف کی گئی ہے، اجاگر کیا گیا، تعریف کی گئی ہے؟ یاد رکھیے گا دوستو، وہ ہے لکھنؤ کو کی گئی ہے، اور مذمت جو کی گئی ہے وہ کانپور کی گئی ہے۔ دونوں طرح سے سوالات آتے ہیں کہ فسانہ آزاد میں کس شہر کی مذمت کی گئی ہے؟ مذمت جو کی گئی ہے وہ کانپور کی گئی ہے، اور تعریف جو کی گئی ہے لکھنؤ کی گئی ہے۔ خوجی کا کردار کس ادیب ناول نگار نے تخلیق کیا ہے؟ خوجی کا کردار رتن ناتھ سرشار کا لکھا ہوا ہے۔ 75واں سوال ہے، اصلاح معاشرہ اور تعلیم نسواں کس ناول نگار کا مقصد ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ 76واں سوال، ماہر لسانیات مسعود حسین خان کی تصنیف کون سی ہے؟ ہندوستانی لسانیات یا زبان اور علم، اردو لسانیات یا مقدمہ شعر و شاعری؟ تو دوستو یاد رکھیے گا، چوتھا نمبر کا مقدمہ تاریخ زبان اردو جو ہے یہ پروفیسر مسعود حسین خان کی تصنیف ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اردو دلی اور اس کے نواحی علاقے سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ ان کا قول ہے پروفیسر مسعود حسین خان کا، اور جو مستند بھی ہے، اور بہت یہ قول آتا ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے، محسن کاکوری کس شاعر کے شاگرد تھے؟ محسن کاکوری امیر مینائی کے، حسرت موہانی کے۔ تو صحیح جواب ہے امیر مینائی کے تھے۔ شعر العجم کتنے باب پر مشتمل ہے؟ 5، 4، 8 یا 6 پر ہے؟ تو 5 پر ہے۔ 79واں سوال ہے، مسعود حسین رضوی نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ اردو لسانیات لکھی ہے، اردو زبان اور اس کا رسم الخط۔ یہ 2 نمبر یہ والی کتاب جو ہے مسعود حسین رضوی کی ہے۔ یاد دیکھیے، مسعود حسین رضوی ادیب پورا ان کا نام ہے، ادیب بھی ان کا پورا نام ہے، ادیب تخلص ہے ان کا۔ ہماری شاعری اردو تنقید پر یہ بہت مشہور کتاب ہے مسعود حسین رضوی کی۔ یہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے مسعود حسین رضوی کی ہے ہماری شاعری، اور ہماری شاعری مسعود حسین رضوی نے کس کتاب کے جواب میں لکھی ہے؟ وہ لکھی ہے مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں لکھی ہے، جو مقدمہ شعر و شاعری ہے خواجہ الطاف حسین حالی کی اردو کی پہلی مقدمہ شعر و شاعری تنقیدی کتاب، جو 1893 میں شائع ہوئی تھی، مقدمہ شعر و شاعری۔ 9 سرہار کس کی تصنیف ہے؟ میر تقی میر کی، برہان الدین جانم کی، تو اشرف بیابانی کی۔ یاد رکھیے اشرف بیابانی۔ پرانی فصیل کس کی نظم ہے؟ صحیح جواب ہے اختر الایمان کی پرانی فصیل ہے۔ آب حیات میں کتنے دور ہیں؟ 3، 8، 4، 5۔ تو یاد رکھیے گا 5 ہیں۔ سر سید کے نامور رفقہ کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے آپ کا سید عبداللہ۔ ڈپٹی نذیر احمد کا مندرجہ ذیل میں سے پہلا ناول کون سا ہے؟ تو مرات العروس ہے۔ یاد رکھیے گا مرات العروس ہے سب سے پہلا ناول، جو انہوں نے اپنی بیٹی کے سبق لکھ کر دے کر جاتے تھے، وہی ایک ناول بن گیا تھا مرات العروس۔ یعنی اکبری اور اصغری اس کے اہم کردار ہیں۔ اکبری بڑی بیٹی ہے اور اصغری جو ہے وہ چھوٹی بیٹی ہے۔ اکبری جو پھوڑ مزاج کی ہے اور اپنی سسرال میں وہ بدتمیزی کا لقب اختیار کرتی ہے، اور چھوٹی والی جو ہے وہ اپنی سسرال کا دل جیت لیتی ہے، اس لیے اس کو بڑے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نظارے کس افسانہ نگار کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو نظارے جو ہے کرشن چندر کا ہے، یاد رکھیں۔
ہندوستان آمد سے قبل آریاؤں کا مسکن تھا؟ صحیح جواب ہے مدھیہ پردیش پہلا۔ اندر سبھا ڈرامہ کس نے لکھا ہے؟ تو جواب ہے امانت لکھنوی نے۔ محمد مجیب کا ہے آزمائش ہے، آغا حشر کاشمیری کا ہے سلور کنگ ہے، اور طالب بنارسی تو بہت پرانے ڈرامہ نگار ہیں۔ شعلہ عشق مثنوی کس نے لکھی ہے؟ شعلہ عشق مثنوی کس نے لکھی ہے؟ صحیح جواب ہے شعلہ عشق میر تقی میر کی ہے، اور میر حسن شہر البیان والے ہیں۔ میر اثر خواجہ میر درد کے یہ چھوٹے بھائی ہیں۔ خواجہ اور میر درد یہ ہیں اردو کے مشہور صوفی شاعر۔ میرے بھی صنم خانے میں سوائے پارٹیوں کے تذکرے کے کچھ اور نہیں، رائے ہے کرشن چندر کی رائے ہے میرے بھی صنم خانے ناول کے بارے میں۔ دکن کا پہلا مثنوی نگار کون ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے دکن کا پہلا مثنوی نگار نظامی بیدری۔ دکن کا پہلا مثنوی نگار یعنی کہ نظامی بیدری ہے، اور دکن کی پہلی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، یہ انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور ملا وجہی جو ہے قطب شاہی عہد کا شاعر ہے، جس کی مثنوی ہے قطب مشتری، اور صبرس اردو کی سب سے پہلی نثری تصنیف ہے۔ کامنی مزاحیہ ناول ہے، اس کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو صحیح جواب ہے رتن ناتھ سرشار ہیں دوستو۔ خط تقدیر ناول کے تخلیق کار ہیں مولوی کریم الدین۔ نشے کی پہلی ترنگ کس کا افسانہ ہے؟ نشے کی پہلی ترنگ کس کا افسانہ ہے؟ سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ کس کا ہے؟ سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم مشہور افسانہ اور ناول نگار قرۃ العین حیدر کے والد ہیں سجاد حیدر یلدرم، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار رہے تھے۔ اسی دور میں قرۃ العین حیدر علی گڑھ میں پیدا ہوئی تھی۔ شمس الرحمن فاروقی کو کون سا ایوارڈ ملا تھا؟ تو سرسوتی سمان سے سمانت کیا گیا تھا شمس الرحمن فاروقی کو، اور ابھی 2022 میں ہی شمس الرحمن فاروقی کا انتقال ہوا ہے، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے دوستو۔ 96واں سوال ہے، شبلی نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے؟ تو یہ بات شبلی کے بارے میں محمد حسین آزاد نے کہی ہے۔ کس نے کہی ہے؟ محمد حسین آزاد نے۔ عزائم ماہنامہ کس ادیب صحافی نے جاری کیا؟ جمیل مہدی نے جاری کیا تھا۔ 98واں سوال ہے، کرشن چندر نے کس ناول کو 20ویں صدی کا قصہ چار درویش کہا ہے؟ تو صحیح جواب ہے اس کا چور بازار اس کو کہا ہے۔ منٹو کا مندرجہ ذیل میں سے اکلوتا ناول کون سا ہے؟ تو صحیح جواب ہے بلا عنوان۔ ایک ہی ناول لکھا تھا بلا عنوان کے نام سے سعادت حسن منٹو نے۔ اور دوستو یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منٹو کا پاکستان میں انتقال ہوا، اور مرنے سے کچھ مہینے پہلے انہوں نے اس میں چغتائی کو خط لکھا تھا کہ میرا پاکستان میں دل نہیں لگ رہا ہے، کسی وجہ سے مجھے ہندوستان بلوا لیجئے آپ، لیکن زندگی کو یہ منظور نہیں تھا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ آوارہ گرد کی ڈائری کس مشہور مزاح نگار کی کتاب ہے؟ تو ابن انشا کی ہے۔ ابن انشا ڈرامہ نگار بھی ہیں اور نثر نگار بھی ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو مکمل ہوئی، اس کے بعد میں اگلا پیپر پرانا آپ کے لیے TGT کے لیے لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔